السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے حالات کا حل دین شریعت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اب قیامت تک جو حالات آئیں گے اس حالات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء حل کریں گے۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، علماء میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو شریعت نے کیا حل بتایا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں، کچھ اس قریب کے آتے ہیں، فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فَرَدُّوا إِلَى اللَّهِ، جب آپس میں تنازع ہو جائے تو اللہ والوں کے پاس، دین شریعت کے جانکاروں کے پاس رجوع کیا جائے، ان کا جو فیصلہ ہوگا وہی شریعت کا فیصلہ ہوگا۔ مفتی محمد شفیع صاحب معرف القرآن حصہ دوم صفحہ نمبر 461 461 پر لکھتے ہیں، جب تمہیں آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رجوع کرو، اور یہ معاملہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ جب دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہیں تو آپس کے اختلاف کو حضور کے پاس لے جاؤ، جو حضور کا جو فیصلہ ہو وہ سب کو ماننا ہوگا، اور حضور کے فیصلے کو نہ ماننا کفر ہوگا۔ دنیا میں جب حضور نہ رہیں گے تو جو شریعت کے جانکار ہیں ان کے پاس معاملے کو لے جاؤ، اور شریعت کے جانکار لوگ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ حضور کی طرف سے مانا جائے گا، یعنی ان کے فیصلے کو نہ ماننا بھی کفر ہوگا۔ اس دوران اس دنیا میں مسائل چل رہے ہیں کہ مولانا سعد کاندھلوی کے بیانات کو لے کر دنیا دو حصوں میں بٹی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کا بیان ہے کہ مولانا سعد کاندھلوی کے معاملات کو لے کے ہمارے ہی دیوبند کے پڑھنے والے دو حصوں میں بٹ گئے۔ کوئی کچھ تشریح کر رہا تھا، کوئی کچھ تشریح کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے دارالعلوم دیوبند کو خط لکھا کہ اس میں ہم میں آپس میں اختلاف ہے، آپ لوگ بیٹھ کے کوئی ایک صحیح رائے طے کیجیے۔ تو دارالعلوم بیٹھا، اور ہمارے جانکاری کے اعتبار سے پورے دارالعلوم کے اساتذہ بیٹھے، مولانا سعد کی باتوں کو غور و خوض کر کے ایک نتیجہ نکالا اور ایک فیصلہ دیا جس کو متفقہ فیصلہ یا فتویٰ کہتے ہیں۔ تو اور اس فتوے کی حمایت شاہی مراد آباد، مظاہر علوم سہارنپور، دنیا کے تقریباً سارے مدارس نے کہا کہ آپ کا جو فتویٰ ہے یا موقف ہے وہ صحیح ہے۔ چونکہ اب یہ دنیا کے جو جتنے بھی بیشتر جانکار ہیں دین کی شریعت کا ایک متفقہ فیصلہ یا فتویٰ ہے، تو اس فتوے کو نہ ماننا، حضور کی باتوں کا انکار کرنا ہے یا نہیں، علماء اکرام سے سوال۔ جو لوگ کہتے ہیں فتویٰ مانا جائے یا نہ مانا جائے، مفتی محمد شفیع صاحب کی اس بات کو جو 461 پہ لکھتے ہیں کہ حضور کے ناموجودگی میں حضور کے جانکاروں سے رجوع کیا جائے، ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ حضور کا فیصلہ ہوگا۔ اب چونکہ جو دین کے جانکاروں نے فیصلہ دیا کہ مولانا سعد گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، اہل سنت والجماعت سے ہٹے ہوئے ہیں، اگر ان کو روکا نہ گیا تو تبلیغی جماعت کا بہت بڑا طبقہ فرقہ ضالہ ہو جائے گا۔ اس فتوے کا نہ ماننا، حضور کی باتوں کو انکار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور حضور کی بات کا انکار کرنا کفر ہے یا نہیں ہے، یہ ذرا سا علماء اکرام اس کی وضاحت فرما دے۔ اور دوسری چیز، جو ان لوگوں کو مانتے ہیں، سربراہ کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب ابن عجرہ، تم کو اللہ تعالیٰ بیوقوفوں کی سرداری سے بچائے۔ تو کعب ابن عجرہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیوقوفوں کی سرداری کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میرے بعد ایسے سردار ہوں گے جو میری شریعت کے خلاف عمل کریں گے اور لوگ ان کی حمایت کریں گے۔ جو ان کی حمایت کرے گا، نہ میرا تعلق ان سے ہے، نہ ان کا تعلق مجھ سے ہے، نہ میرے حوض کوثر پر پانی پئیں گے۔ جب دنیا کے دین کے جانکاروں نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ مولانا سعد گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، اب جو لوگ ان کی طرف جوڑتے ہیں
وہ بتائیے حضور کی شریعت کے خلاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ خدا را ایسا ڈرو، کل قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سامنا ہونا ہے، اللہ کا ہونا ہے، کیا جواب دو گے؟ جب شریعت کے جانکاروں نے کہہ دیا کہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں تو ان کی طرف جوڑنا کیسا ہے؟ جب دین کے جانکاروں نے کہہ دیا، شریعت کے جانکاروں نے کہہ دیا کہ یہ راستہ شریعت کے خلاف چل رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی بات کا انکار کرنا، حضور کی بات کا انکار کرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور جو حضور کی بات کا انکار کرنا کفر ہوا کہ نہیں ہوا؟ علماء کرام سے سوال ہے، رہبری فرمائے فقط والسلام۔